بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، فوڈ چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اچھی بات اور آج کے لیے ہم وٹامن بی کی کمی اور اس کے اثرات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی کمی کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں، یعنی کون سی خوراک کھا کر آپ دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور سنیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہوگی۔ چلیں تو آج کی اچھی بات، نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کہنے والے ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں پر کیڑا لگ جاتا ہے۔ چلیے تو اب ہم آپ کو وٹامن بی کی کمی اور اس کے اثرات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وٹامن بی کی کمی بہت عام ہوتی ہے، جس کا اظہار مختلف عوارض کی شکل میں ہوتا ہے۔ در حقیقت وٹامن بی 12 متعدد جسمانی افعال کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور حیران کن طور پر بیشتر افراد اس کی کمی کی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وٹامن بی 12 کی کمی کی وجہ سے جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ عام ترین علامات میں شامل ہیں۔ جب اس وٹامن کی سپلائی کم ہوتی ہے تو جسم میں خون کے سرخ خلیات بننے کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے، جو کہ آکسیجن کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ ایسا ہونے پر غنودگی، تھکاوٹ، غصہ اور سر ہلکا ہونے جیسے احساسات ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ یہ سانس لینے میں مشکل، یعنی سانس گھٹنے کے لیے بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ وٹامن بی ہیموگلوبن بننے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ دوران خون کے ذریعے جسم کو آکسیجن پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وٹامن کی کمی سے جسم کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے اور سانس گھٹنے اور کمزوری جیسی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وٹامن کی کمی اعصابی خلیات کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہاتھوں اور پیروں میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہیں، سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس کو نظر انداز کیا جائے تو یہ مستقل نشانہ بنانے لگ جاتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی ریڑھ کی ہڈی، اعصابی خلیات اور دیگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور کمر جھکا سکتی ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے ویسے تو یہ ارکان کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وٹامن بی 12 کی کمی سے بھی جلد کی رنگت زردی مائل ہو سکتی ہے۔ خون کے سرخ خلیات کے بننے کا انحصار اس وٹامن پر ہوتا ہے، اور وہ متاثر ہو تو اینیمیا کی ایک قسم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا اگر فوری تدارک نہ کیا گیا تو سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو زبان کی سوجن کے اثرات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو وٹامن بی 12 کی کمی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کی علامات منہ سے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی زبان سوج جاتی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بدتر سے بدترین ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وٹامن گوشت، چکن، مچھلی، انڈوں وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کو ڈپریشن اور چڑچڑاپن کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ جسم میں اگر کسی اہم وٹامن کی کمی ہو تو ڈپریشن اور چڑچڑاپن کا سامنا زیادہ ہونا لازمی امر ہے۔ وٹامن بی 12 کی کمی دماغ میں ایک ہارمون سیروٹونن بنانے کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ہارمون مزاج کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی کمی ڈپریشن وغیرہ کا باعث بن سکتی ہے۔ وٹامن بی 12 کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے، جو کہ خلیات میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے ان خلیات کے افعال متاثر ہوتے ہیں اور اس بیماری میں ہڈیاں کمزور، نازک یا بڑبڑی ہو جاتی ہیں۔
जिसके नतीजे में फ्रैक्चर या टूटने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। ये तो हमने आपको बताया विटामिन बी की कमी की वजह से जो असरात सामने आते हैं वो। अब हम इससे निजात कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी विटामिन बी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या चीज़ खाते। अगर हम अपनी खुराक में विटामिन B12 की अशिया को सामने रखें तो अगर और वो खाएं अपनी रोज़मर्रा की खुराक में, तो उससे हमारी विटामिन B12 की कमी यानी कोई भी विटामिन की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी और हमें इन असरात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए वो अशिया हैं। पहले में आ जाती हैं दालें, यानी जिसमें आ जाते हैं ब्राउन राइस की, जो हमारे पास नस्वारी या भूरे कलर के चावल होते हैं उनमें भी विटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दालों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आप अपनी दाल छोले चलोपिया है वो अगर आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूसरे नंबर पे गोश्त, अगर आप सुर्ख गोश्त यानी बड़ा या छोटा गोश्त आप अपनी खुराक में शामिल करें, मुर्गी का गोश्त या मछली वगैरह, तो इससे भी विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। अंडे और डेयरी प्रोडक्ट, यानी जिसमें डेयरी प्रोडक्ट में आ जाता है दूध, मक्खन, मलाई, दही, ये चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट में आती हैं। इनको अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो विटामिन बी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीज और ड्राई फ्रूट यानी नट्स वगैरह, जिसमें आ जाता है हमारे पास बादाम और बीज में हमारे पास सनफ्लावर बीज यानी जो सूरजमुखी के बीज हैं वो अगर आप खाएं तो आपकी विटामिन बी की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि साग या ब्रोकली, इनमें विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी विटामिन बी की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी और आपको इन असरात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिर में आप जो फल इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के फल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल आपकी विटामिन की कमी को पूरा करते हैं और आपको तंदुरुस्त बनाते हैं, आपके मिजाज से इन सब असरात को ख़त्म करते हैं, आपको बिल्कुल तरोताज़ा बनाते हैं। तो हम उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता करें, हम आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।